اگر میں شاعر ہوتا تو ایک غزل لکھ جاتا، اس پیاری سی آواز کو کمل لکھ جاتا، اور کاش کہ میں شاہجہاں نہیں ہوں ورنہ آپ کے نام تاج محل لکھ جاتا، کاش کہ میں شاہجہاں نہیں ہوں ورنہ آپ کے نام تاج محل لکھ جاتا۔ اور مختصر سی میری کہانی ہے، سبحان اللہ کہنے میں آپ کو پریشانی ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا بس وہی زندگانی ہے، جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا بس وہی زندگانی ہے۔ ماشاءاللہ ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں، ذرا اعلی حضرت والے خاموش نہیں رہیں گے، ذرا اعلی حضرت کے چاہنے والے بولے سبحان اللہ۔ یہ دل در رسول کا شیدائی بہت ہے، چونکہ در رسول پہ سنوائی بہت ہے۔ ناظم منظری صاحب آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں کہ یہ دل در رسول کا شیدائی بہت ہے، چونکہ در رسول پہ سنوائی بہت ہے۔ اور عالم ہو چاہے شورا کہتے ہیں سب یہی، احمد رضا کے شعر میں گہرائی بہت ہے۔ عالم ہو چاہے شورا کہتے ہیں سب یہی، احمد رضا کے شعر میں گہرائی بہت ہے۔ ماشاءاللہ اگر منظری صاحب نواز دے تو بات الگ ہو جاتی ہے، اللہ محبت و قبول فرمائے، ورنہ کوئی بات نہیں، اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ہم ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، ذرا مسکرا کر کے ایڈوانس میں کہتے سبحان اللہ۔ آپ خاموش رہنے کی ضرورت نہیں، اب بولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب خطیب ہندوستان کی آمد ہونے والی ہے۔ ذرا تیار ہو جائیں، شعر پڑھتا ہوں کہ تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا، اور جب میں نے مصطفیٰ کو یاد کیا نماز میں تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا۔ جب مصطفیٰ کو یاد کیا نماز میں، جب میں نے مصطفیٰ کو یاد کیا نماز میں تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ذرا ماں باپ کے نام پر ایک ہاتھ ماں کے نام پر اٹھائے، ایک ہاتھ باپ کے نام پر اٹھائے، ذرا مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار ماں باپ کے نام پر اور بولے سبحان اللہ، ایک بار خاندان والوں کے نام پر بولے سبحان اللہ، ایک بار سسرال والوں کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ ہم بول سکتے ہیں، بولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وقت ایسا آ گیا ہے کہ کچھ لوگ سسرال والوں کو زیادہ سمجھنے لگے ہیں۔ ہمیں عزت کرنی چاہیے لیکن اپنے ماں باپ کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ ذرا ماں باپ کے نام پر ایک بار اور کہتے یا رسول اللہ۔ آپ شعر سن لیں، اور یہ میں نے آزمایا ہے الحمدللہ، سفر کرتا رہتا ہوں تو میں آزماتا ہوں، اور شعر سنے سمجھ جائیں گے کہ دل میں نفرت اور لبوں پر بددعا ہوتی نہیں، صف خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ دل میں نفرت اور لبوں پر بددعا ہوتی نہیں، صف خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں۔ اور میرے احمد رضا کا رستہ جو بھی چھوڑ دیتا ہے اسے بھی جیتے جی سارا زمانہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور بھلے ہی برف کی سلی میں لیٹا ہو کوئی نزدیک، رضا کا نام سنتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے۔ بھلے ہی برف کی سلی میں لیٹا ہو کوئی نزدیک، رضا کا نام سنتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی بڑی شخصیت یہاں پر حاضر ہیں، جن میں میرے استاد محترم جناب حضرت حافظ و قاری مولانا آصف رضا نعومی صاحب ابھی تشریف لائے ہیں الحمدللہ، اور خطیب با کمال خطیب ہندوستان جناب ناظم رضا منظری بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرات تیار رہے، کیونکہ آج سونے کی رات نہیں سونا بنانے کی رات ہے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی وقت زیادہ نہیں ہوا ہے۔ میں وقت آپ کو بتا دوں 11:25 ہوئے ہیں، ابھی وقت کیا ہوا ہے، آپ تیار رہے ہو گیا۔ ہم ایک شعر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون ماں کا لال، کافی وقت سے خاموش بیٹھے ہیں، دیکھتا ہوں کون کھڑا ہو کر کے نعرہ لگاتا ہے۔ شعر میں پڑھتا ہوں، ذرا ماں کی شان میں ہے، شعر ہونے کے بعد نعرہ لگائے کہ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں، اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کے جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ نعرہ لگا دے بھائی، نعرہ لگا دے۔ ماشاءاللہ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
اللہ ہمارے بھائی کو کروڑپتی بنا دے. ہم آمین تو کہہ دو. آج لوگ آمین نہیں کہتے, سوچتے کہ بن نہ جائے. دوسروں کا بھلا کرنا سیکھو, اللہ آپ کا بھلا کرے گا. اور ایک چیز اور, اگر کوئی نعرہ لگائے تو لوگ اس کو اتنا گھور کے دیکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے سوچتے ہیں کہ جیسے کورونا اسی نے پھیلایا ہے. اللہ سلامت رکھے, ہمیں تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے. ماشاءاللہ تیار ہو جائیں, ورنہ آج کا زمانہ اتنا خراب ہے, اگر کسی کو زیادہ سمجھایا جائے تو وہ برا لگنے لگتا ہے. میں شعر پڑھتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے. اور فرمائش بھی ہمارے فیضان بھائی کی کہ ظالم نے خاندان کو پٹا لگا دیا. آج کل اگر کسی کو زیادہ سمجھائے تو برا لگتا ہے کہ ظالم نے خاندان کو پٹا لگا دیا, بیوی کا ہار بیچ کے سٹا لگا دیا. اور ہم نے تو کہا بھائی برے کام چھوڑ دو, ہم نے تو کہا بھائی برے کام چھوڑ دو. ظالم نے میرے کان پہ کٹا لگا دیا, ہم نے تو کہا بھائی برے کام چھوڑ دو. ظالم نے میرے کان پہ کٹا لگا دیا. ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ لوگ, مسکراتے ہوئے اور بھی اچھے لگ رہے ہیں. تیار ہو جائیں کیونکہ اب خطیب با کمال مقرر ذیشان جناب حضرت حافظ قاری ناظم منظری کی آمد ہونے والی ہے. آئیے استقبال نعرے تکبیر سے کرے ذرا پورا مجمع جی لگا کر کے نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو ڈا کر کے بولے نعرے تکبیر. ماشاءاللہ 5G نیٹ ورک آ رہے ہیں, اللہ سلامت رکھے. زمانے والوں کو بتا دو, ایسا نعرہ لگا دو کہ حق کے شیدائی ہے, باطل کو کچل ڈالیں گے. گردش باطل اگر الجھے تو ہم مسل ڈالیں گے. اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے, ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے. ذرا زندہ دل کے ساتھ بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جناب ناظم منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیغامی مصطفیٰ ذرا آ کر سنائیے, ہر تشن لب کو جام محبت پلائیے. وہ سب تم سے پہلے آ کے تو چوکے لگا چکے, اب آپ سے آس کے چھکا لگائیے.